اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 رکوعوں پر مشتمل تمہید کے بعد اب تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے جو پورے 2 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنی تفصیل آئی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پہ مرکوز ہو جاتی ہے اور اعمال کی روح ان کے توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ عوام الناس کا معاملہ بالعموم یہی ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں اصل اہمیت دین کے ظواہر اور مراسم عبودیت کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اصل روح دین ہے، جو مقاصد دین ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجتاً جو ظاہر ہے اس میں ذرا سا بھی فرق محسوس ہوتا ہے تو ان کے ہاں اسے بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے اب احناف کی جو مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی رفع یدین کر لے تو ان کے لیے تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ یہ اس بندے نے ہماری مسجد میں آ کے کیا کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ قبائلی اور قومی پس منظر کے حوالے سے بھی سمجھا جانا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ شمال کی طرف بھی ہوتا، کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ اس طرح 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے تو رخ بدل گیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے آپ۔ یہاں نہیں ممکن تھا کہ آپ دونوں کو سامنے رکھ کے تو نماز پڑھتے، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اس لیے کہ یروشلم مدینہ منورہ کے شمال میں ہے جبکہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی اور اگر یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ چنانچہ اب اہل ایمان کا امتحان شروع ہو گیا، اور آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں کی، پرانی روایتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا ہو، تاہم وحی جلی میں یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ مسلمانوں کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینہ میں رہنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں سے بعض یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے۔ مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے اور ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ ان کے لیے ایمان کا امتحان ہوا، یہ ان کا امتحان ہوا۔ مزید برآں بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے اب تک جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ نماز تو ایمان کا اہم رکن ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے بڑی تشویش پیدا ہو گئی سب میں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ سیاسی اعتبار سے بھی پیدا ہو گیا کہ یہود اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو یہ گویا ہماری ہی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے ہی پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ تو کوئی نئی ملت وجود میں آ رہی ہے، یہ تو کوئی نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کی طرف سے مخالفت کے اندر شدت پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ان 2 رکوعوں میں بتائے ہوئے ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں آئے ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب و شمال و جنوب سب میں اسی طرح ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول و عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ بن گئے ہو، لنک بن گئے ہو ایک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم تک پہنچایا ہے اور تم نے آگے بنی نوع انسان تک، ساری جو انسانیت ہے اس تک تم نے پہنچانا ہے۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح پے در پہ انبیاء اور رسول علیہ السلام چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اور تمہیں سکھانا ہے پورے نوع انسانی کو۔ تو اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے، یعنی کہ تم لنک بن گئے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے انسانوں میں، یعنی کہ جیسے جیسے اب نسل آتی جائے گی مسلمانوں کی، ان پہ یہ بات فرض ہے کہ وہ جو قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، وہ آگے اپنے سے آگے لوگوں کو سکھائیں، لازمی سکھائیں۔ یہ مضمون سورہ حج کی آخری آیات میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ وَكَذَلِكَ سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ اس کا ایک مظہر ہے، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر آ گیا ہے، اس کا ادراک کرو۔ یہی بوجھ جب ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بوجھ ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور تمہیں اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وہی خفی کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا ہے کہ کون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر گامزن رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کا اپنا راستہ اور ہمارا اپنا راستہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرنے والا، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرنے والا۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا، اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق، بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقت شاک گزر رہا تھا کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے
بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو رہی تھی، چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبرائیل امین علیہ السلام تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ قلبی تھا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا۔ اصل قبلہ ابراہیمی علیہ السلام بیت اللہ ہی ہے۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا تھا۔ انہو سے مراد یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے۔ اس بات کا حق ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، اور اس کے اشارات و قرائن تورات میں موجود تھے، لیکن یہود اپنے حسد اور عناد کے سبب اس حقیقت کو بھی دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو وہی والا معاملہ ہو گیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ وَمَا بَعْضُكُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں بھی جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مقام میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کا مشرقی گوشہ تھا، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکاناً شرقیًا کا لفظ آیا۔ عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، إِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھ لیں، قرآن حکیم میں تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے۔ اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے صالحین تھے، صحیح رخ پر تھے، ان کے لیے معروف کا صیغہ آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے یعرفونہ، یعرفونہ، یہاں پہ جو ہو ہے اس کا مرجع قبلہ بھی ہے، قرآن بھی ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کر دیے، جبکہ نماز کا باطن خشوع و خضوع، حضور قلب اور رکعت، یہ ساری چیزیں آپ کو باطن کے اندر ملیں گی۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے،
اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی کہ نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہاں کلام بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے. دوبارہ یہ فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں سے بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو. تم خواہ امریکہ میں ہو، روس میں ہو یا فلسطین میں ہو یا کہیں بھی ہو، نماز کے وقت تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے. تورات میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو یہ گویا ان کے اوپر تمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. شریر لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز آنے والے نہیں، اور وہ اعتراض کرنے کے لیے لاکھ ہیلے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو. وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِیَ عَلَیکُم، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے. اسے امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی علیہ السلام اب اسے منتقل ہو گئی ہے. یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمام نعمت تم پر پوری کر دے. اے مسلمانوں، میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اپنی آیات. ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے جو آیت 129 میں 129 میں مذکور ہے. اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جو ترتیب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ان کی جو دعا کی ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے. پہلے تو انہوں نے یہاں سے دعا ان کی شروع ہو رہی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا قبول کرنے والا ہے. جب وہ خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل میں سے ایک امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار ہو. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے قاعدے بتلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما. اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توجہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. اور اب اگلی آیت دیکھیں. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کر سنائے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیکم، اور ان کو پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات. ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. یہاں پہ اب ترتیب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ. یہاں پہلے تلاوت آیات،
پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت آیا۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپوزڈ صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی گئی ہے۔ امپوزڈ جو صورت ہے اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کرے تم پر ہماری آیات، پھر تمہارا تزکیہ کرے، اور پھر کیا کرے؟ تمہیں تعلیم دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ کہ بڑے بڑے فتنے عالموں نے ہی اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کا تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے جنہوں نے اسے یہ پٹی پڑھائی۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کو بھی الٹی پٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھانے والا بھی ہوگا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون سورہ آل عمران میں اور پھر سورۃ الجمعہ میں بھی آیا ہے۔ وہاں بھی ترتیب یہی ہے، تلاوت آیات، تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بھی ان الفاظ میں آئی ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، وہ مالا اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں اس سورہ مبارک کا نصف اول مکمل ہو گیا جو 18 رکوع پر مشتمل ہے۔